وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ آپ سے میری سیکنڈ ملاقات ہے، اور جس طریقے سے آپ سے میری ملاقات ہوئی وہ بڑی حیرت کن تھی کہ ہم ہوٹل پہ بیٹھے تھے اور آپ سے ملاقات ہو گئی، بات کہاں سے کہاں گھوم گئی۔ تو جو کیس آپ اپنی سسٹر کو بتا رہے ہیں تو یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ یہ آپ نے بتایا تھا کہ سب سے پہلے میری بڑی بہن پہ ہوا، پھر آپ کی چھوٹی بہن پہ، تو اب بڑی بہن کی پوزیشن کیا ہے؟ بڑی بہن کو بھی ہے اثرات یا ختم ہو گئے؟ لیکن جو بڑی بہن ہے سیکنڈ نمبر جو تھی، جی میں نے بتایا تھا، اس میں پہلے تو آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں، نہیں آپ لوگوں نے جس طرح آئے، اور ایک تو ہماری آپ کی ملاقات ایک معجزانہ تھی۔ الحمدللہ ایسا ہی ہوتا ہے ہمارے ایسا ہی ساتھ، وہ ہمیشہ سے ایک معجزانہ ملاقات تھی۔ یہ جو کیس ہے، جو ویسے اس کیس میں ہم پڑھے ہیں تقریباً 2013-14 کی بات ہے۔ اچھا، تب سے یہ حالات ہمارے اوپر اس طرح، وہ جو چھوٹی تھی وہ جاتی تھی اسکول جاتی تھی، تو وہاں سے اس کو کچھ دنوں سے ہم نے دیکھا کہ طبیعت کے اندر اس کو چینجنگس آ رہی ہیں، کبھی اس کو جسم میں درد، کبھی کبھی بھائی جو ہے وہ کانوں سے آگ نکل رہی ہے، کبھی پورا گردن مڑ جاتی تھی، ہاتھ مڑ جاتے تھے، تو اس کا ہم نے بہت علاج کروایا، حد سے زیادہ۔ پھر ہم نے ایک جگہ نہیں سینکڑوں جگہ ہم چلے گئے، تو خیر اس کا پھر ہم نے یہ کیا تھا کہ کسی نے ہمیں مشورہ دیا کہ سورہ بقرہ کا چلہ کٹواؤ۔ اچھا، ہم نے گھر میں سورہ بقرہ کا چلہ بھی کٹوایا۔ اس کے بعد ہم نے اس ٹائم بھی ہم نے بکرے وغیرہ بھی ذبح ہم نے قربان کی اور کیا۔ اس سے یہ ہوا کہ جو وہ کیفیت تھی اس کی، اس بچی اس کیفیت میں 3 سال رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ اسے 3 سال ہمارے دن رات ایک تھے، کیونکہ میں اس ٹائم کراچی میں اسٹوڈنٹ تھا اور میرے والد صاحب ڈرائیور تھے، تو ساری رات والدہ اور والد بچی کے اوپر بیٹھے ہوتے تھے۔ اور بیچ میں ایک ایسا عامل بھی ہمیں ٹکرا، اس نے کہا کہ جی تیل پڑھ کے دے رہا ہوں اور یہ تیل جو ہے بچی کے کان میں ڈال۔ تو جب ہم وہ تیل بچی کے کان میں ڈالتے تھے، جیسے مچھلی تڑپتی ہے بچی سے تڑپتی ہے۔ تو یعنی آج بھی اس کا خیر میں معذرت چلو تصور نہیں کر سکتا، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ وہ کیا کس سچویشن سے ہم لوگ گزرے ہیں، کیا ہمارے اوپر حالات آئے ہیں۔ اس کے بعد جب ہم نے وہ سورہ بقرہ کا چلہ کٹوایا تو وقتی طور پر یہ ہوا ہے کہ اس بچی سے وہ جو کیفیات تھیں وہ تو ختم ہو گئی، لیکن ابھی بھی بچی یہ شکایت کرتی ہے کہ ابھی بھی درد ہے، ابھی بھی یہ چیزیں میرے ساتھ ہیں، کبھی کبھی وہ محسوس کرتی ہے کہ یہ چیزیں میرے ساتھ چل رہی ہیں۔ تو اس بچی کا تو خیر ابھی بھی علاج چلا رہے ہیں اور ہم چلائیں گے۔ اب 2 سال پہلے دوسری بچی ہمارے ابھی 8ویں میں پڑھتی ہے، اس کے ساتھ بھی وہ ہوا 10 سے 12 سال کی 8ویں میں پڑھتی ہے۔ ہاں 13-14 سال ہوں گے ایسے ہوئی۔ تو اس بچی کو بھی ایسا ہی ہوا کہ ایک دن اسکول میں تھی تو وہاں سے آتی کہتی مجھے کچھ دکھا ہے۔ اچھا، وہاں اسکول میں کچھ دیکھا ہے؟ کچھ دکھا ہے۔ اچھا، کچھ دیکھا ہے۔ تو ہم جیسے والدین ہوتے ہیں کہ بیٹا نہیں کچھ نہیں ہے، ایسی کوئی چیزیں نہیں ہیں، تو ہوتا ہے یہ کبھی کوئی چیز آپ نے ایسے ہی دیکھ لی کہ ہوگا، تصور ہے آپ کا ذہن ہے، ہم نے اس ٹائم توجہ نہیں دی۔ آہستہ آہستہ اس بچی میں غصہ آنا شروع ہوا، اس بچی میں وہی کیفیات جو پہلی بچی میں تھی، اچھا، وہ کیفیات شروع ہو گئی۔ اچھا، میں آپ کی بات کاٹوں گا، وہ جو بڑی بہن جس کا آپ نے علاج کروایا سورہ بقرہ کے چلے سے، اور اس بچی کی طبیعت خراب ہونے میں بیچ میں کتنا گیپ ہے؟ کوئی خاصا گیپ نہیں ہے، کیونکہ زیادہ بیچ میں 1 سال کا فرق ہوگا، 1 سے 1.5 سال کا فرق ہوگا، کوئی زیادہ کتنا لمبا کوئی پیریڈ کا فرق نہیں ہے۔ اچھا، صحیح، کوئی زیادہ لمبا پیریڈ کا فرق نہیں ہے، کیونکہ وہ جو بچی ہے جو پہلی ہوتی ہے اس کے ساتھ 3-4 سال ایک کہانی چل رہی تھی نا، وہ تو چل رہی تھی، ڈاکٹرز کو بھی دکھا لیا ہم نے اور حکیموں کو بھی دکھایا، تو جو ہو سکتا تھا آپ نے کیا، جو ہو سکتا تھا، کیونکہ یہ سچویشن ایسی ہوتی ہے آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں۔ بالکل، مجھے کسی نے کہا فلاں کے پاس چلے جاؤ، پہنچ گئے، بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، فلاں کے پاس چلے جاؤ وہاں چلے گئے، فلاں کے پاس چلے جاؤ وہاں چلے گئے۔ تو اس میں پیسے بھی لگے، وقت بھی لگا، خود بھی ہم ذاتی طور پر پڑے وہ رہے، پریشان رہے، حالات ایسے ہو گئے، کھانا نہیں کھاتے تھے، بچی کے علاج میں ہم پیسے لگاتے تھے، بالکل ایسے ہی ہوتا ہے، جو مانگتا تھا بھائی آج یہ کر دو، اچھا یہ پیسے اکٹھے کرو اس کو دو، یار بچی ٹھیک ہو جائے۔ تو اس میں یہ ہوا بچی کے اسکول ختم ہو گیا، بالکل بچی بیٹھ گئی، کیونکہ اس سچویشن میں کیسے بھیجیں؟ ٹھیک بات ہے۔ ہم نے کوشش کی بچی اسکول جائے، بچی اسکول جاتی تھی، فون آتی تھی کہ بھائی بچی کو دورے شروع ہو گئے، تو پھر اب یہ اس بچی کے ساتھ 2-2.5 سال سے ابھی ہوا ہے، چھوٹی والی بچی کے ساتھ، اس کے ساتھ بھی یہی سی۔ اچھا، سیم کیس ہے؟ تقریباً سیم کیس ہے، اور 1-2 جگہ ہم نے جب دکھایا تو اب وہ کہہ رہے ہیں ہم وہی ہیں۔ اچھا، وہی ہیں، ہم وہی ہیں، اور ہمیں انہیں لوگوں نے بھیجا ہے جو ہم پہلے سے تھے،
جو ہم پہلے کر رہے تھے ہم گئے نہیں ہیں، ہم وہی ہیں، ہم وہی چل رہے ہیں. اچھا ابھی آپ کے مطالبات کیا ہیں؟ ہاں مطالبات بتا رہا ہوں، مطالبات بھی کوئی نہیں، ہم آپ کو جینے نہیں دیں گے بس. وجہ بھی نہیں بتا نہیں تو کبھی بھی پوچھا نہیں ان سے آپ نے کہ بھائی کیا وجہ ہے، کیا ہم سے کوئی غلطی ہمارے ہوئی ہے دیکھیں یا ہمارے سامنے تو یہ چیزیں نہیں ہوتی نا، وہ تو جو عاملین آتے تھے اچھا ان سے بات ہوتی ہاں ان سے بات ہوتی تو معذرت کے ساتھ ماشاءاللہ آپ بھی مفتی ہیں، درس قرآن کا بھی آپ سلسلہ چلتا ہے آپ کی طرف سے، تو آپ نے کچھ ایسا نہیں دیکھا کہ کچھ پڑھ لیا جائے یا؟ ہاں میں کرتا تھا، ہاں میں کرتا تھا، منزل پڑھتا تھا ماشاءاللہ الحمدللہ، سورہ یاسین میں بچی کو پڑھتا تھا، تو وقتی طور پر افاقہ میں ہوتا ہے. لیکن آپ دیکھیں گے میں کہتا ہوں ہر فیلڈ کا ایک بندہ ہوتا ہے. بالکل بالکل ٹھیک ہے، یہ چیزیں وقتی طور پر ہو سکتی ہیں لیکن اس کا فائنلی حل نہیں ہے یہ جب تک اس چیز کو جڑ سے ختم نہ کیا جب ہر فیلڈ کا کوئی نہ کوئی ایک الگ ایکسپرٹ ہے، وہی جو ہماری بات ہو رہی تھی ابھی آپ کے کیمرہ بھی. تو ہاں تو ایکسپرٹ ضرور ہیں، تو یہی چیز تھی اور مجھے یہی چیزیں پریشان کر رہی تھیں کیونکہ میں دن میں تو پڑھ لیتا تھا. ابھی اچھا بیچ میں کیا ہوا اس بچی کے اوپر کہ آپ کو بڑی زبردست بات بتا رہا ہوں. ایون کہ میں اسی روم میں امی یا میں تلاوت کرتے تھے، ہمارا قرآن پاک بند کر دیا جاتا تھا، اللہ اکبر، قرآن بھی نہیں پڑھنا، بند کر دیا جاتا جی نہیں پڑھنا. اگر وہ بچی بند کروا دیتی تھی. اچھا بچی بند بچی اپنے اس میں نہیں تھی، وہ اس کے اوپر فوری سی وہ کیفیت طاری ہو جاتی تھی اور قرآن پاک بند. بھائی میں اپنا مطالعہ کر رہا ہوں وہ نہیں ہو رہا، نماز پڑھ رہے ہیں نماز نہیں پڑھنے دیں گے. اچھا جہاں جہاں آپ گئے مطلب جن لوگوں کے پاس، تو انہوں نے کیا بتایا وہ کون سی چیز ہے، مطلب کون ہے، ان کا کون سے دین سے تعلق ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ کوئی کافر ہے. اچھا کوئی کافر ہے، کوئی ہندو ہے تو وہ یہ کریں. اچھا کسی کے پاس گئے انہوں نے کہا کہ نہیں وہ آپ کے جو نانا جد امجد سے تو وہ یہ کام کرتے تھے تو ان کے لوگ ہیں جو چھوٹ گئے. تو مختلف باتیں ہیں، کوئی ایک متفقہ بات نہیں. لیکن وہ جب حاضر ہوتا تھا تو وہ کہتا تھا کہ میں مسلمان نہیں ہوں. اچھا ہاں وہ کلمہ اس کو پڑھاتا تھا نہیں پڑھتا کلمہ بات کبھی ظاہر ہو گئی نا سر اور یہ میری نظر میں سیکنڈ کیس آ رہا ہے اب تک جو آپ کو میں نے بتایا. بالکل ایک آپ نے ہمارے بہت قریبی دوست. میں آپ کے اس گھر میں 2 مہینے ہو گئے 3 مہینہ ہو گیا. میں اس سے پہلے ہم ایک اور گھر میں تھے، وہاں اس بچی کے ساتھ یہ واقعہ شروع ہو گیا. پہلے تو اس بچی کو تکلیف شروع ہو گئی. ہم نے اس بچی نے وہ تیتر پالے ہوئے تھے، بٹیر پالے ہوئے تھے اپنے گھر کے اندر. شوقیہ نے ابھی گاؤں میں بھی مرغیاں پالی ہوئی ہیں، مرغے پالے ہوئے ہیں. تو وہ جو ہے وہ اچانک ایک دن ایسا ہوا کہ بیٹھے بیٹھے تیتر مر گیا. اچھا بیٹھے بیٹھے چیزیں ہونا شروع ہو گئی. پھر جس دن بچی کی طبیعت خراب ہو جائے اس دن کوئی نہ کوئی پرندہ مر جائے. جس دن بچی کے اوپر یہ کہ اسے کوئی پرندہ مر جائے. اچھا سہیل بھائی ویسے یہ تیتر یا بٹیر کے ہوتا بھی ہے نا، کوئی آفت آنے والی ہوتی ہے تو میں نے سنا ہے کہ وہ اپنے اوپر لے لیتے ہیں. کیا وہ جانور پرانے دور سے پالتے آ رہے تھے، کچھ ہوتا ہے حکم یہ تھا کہ 4 پیر کے جو جانور ہے وہ رکھے جاتے تھے گھر میں، بیر بکری گائے، تو اس ٹائپ کی چیزیں رکھی جاتی تھیں. آج کل تو چھوٹے پرندے بھی سنا ہے کہ تیتر بٹیر کا بھی کچھ سنا ہے. میں اس پہ کنفیوز ہوں کہ کون سا. نہیں ضرور اس پہ بات کریں گے، وہ میں کہیں سے پتہ کر رہا ہوں، آپ بھی پتہ کیجیے گا کہ یہ لوگ اکثر گھر میں پالتے ہیں کہ کوئی برائی آتی ہے تو وہ اپنے اوپر لے لیتے ہیں. پتہ نہیں اس میں کہاں تک صداقت ہے. تو خیر آپ پلیز کنٹینیو. تو اس میں یہ ہونا شروع ہوا. میں نے آپ کو فرسٹ ٹائم جب ملاقات ہوئی تھی آف دا کیمرہ تو اس میں آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے گھر میں جیسے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھے بیٹھے ہم دیکھ رہے تھے کہ یار میرے بیڈ کے نیچے پیشاب پڑا ہوا ہے، پخانہ پڑا ہوا ہے، بیٹھے بیٹھے ایسے روم میں جہاں پر اس کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. بھائی مجھے بتائیں بیڈ کے نیچے کون پیشاب کرتا ہے؟ کوئی چھوٹا بچہ ہے کہ چلے میرے گھر میں کوئی چھوٹا بچہ بھی نہیں ہے، وہ پیشاب پڑا ہوا ہے. امی صبح کو شام میں صاف کر رہی ہے. اچھا اس کمرے میں امی صفائی کر رہی ہے، دوسرے میں پھر ہو رہا ہے، اس میں ہو رہی ہے، تیسرے میں پھر ہو رہا ہے، یعنی پورا گھر ناپاک. ہم سارا دن ہمارا اس میں لگ جاتا تھا کیونکہ ہم لوگ نمازی لوگ، نماز پڑھنے والے یہ، تو اب سارا دن ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ بھئی کہاں کہاں سے صفائی کریں. خود شبہ میں آ گئے کہ ہم کہاں جائیں. حتیٰ کہ اتنا ہو گیا ادھر بھاگ ادھر بھاگ. ہم نے گھر چینج کر دیا. ہم دوسرے گھر میں چلے گئے. 2 سال ہم دوسرے گھر میں تھے فیس 2 میں. وہاں پر پھر یہ ہوا کہ وہاں یہ چیزیں نہیں ہوئی. پھر بچی کو تکلیف شروع ہو گئی. ابھی حال ہی کا واقعہ ہے 1 مہینہ پہلے کہ جب آپ سے ملاقات ہوئی میری، اس سے چند دن پہلے کی بات ہے، 1 ہفتہ پہلے کی بات ہے. ہم سو رہے ہیں، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، بچی
خود اٹھیے, چھری اٹھائیے اور اپنے نسیں کاٹیے. امی اگر ٹائم پہ نہ پہنچتی تو پتہ نہیں کیا نقصان کرتے تھے. یہ تو اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں کا معجزانہ ملاقات ہوئی, آپ نے مجھے بتایا جس جگہ کا میں وہاں پہنچا ہوں پانی والے سرکار کے پاس, تو انہوں نے جو ہے وہ اس کو حاضر کیا, اس کے بعد بڑا فرق پڑا ہے. انہوں نے دیکھا الحمدللہ شفا دینے والی مذاق رب کی ہے. بالکل. تو اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ کبھی کبھی ظاہر ہے کہ بیماری جلدی نہیں جاتی, کبھی کبھی اس چیز کی کیفیت ہوتی ہے, لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ. لیکن وہ والی اب بات نہیں ہے روز روز کا جو ہو رہا تو تھا. ابھی تو میرے خیال سے آپ کو کچھ چند دن ہوئے ہیں. میں جمعرات کو گیا ہوں اور آج اتوار, 2 دن 3 دن گزرے ہیں, تو اس میں میں نے کافی اس میں ہم نے. اچھا بھائی ایک بات مجھے بتائیے گا, ابھی آف دا کیمرہ آپ ایک بات بتا رہے تھے کہ آپ نے کوئی 5-6 گھر کوئی چینج کیے ہیں, تو سب سے پہلا گھر جو تھا وہاں کا کچھ یاد ہے آپ کو کہ سب سے پہلا والا وہاں کوئی غلطی ہوئی ہو آپ سے یا نہیں, کسی ایسی قسم کوئی کی بھی کوئی نہیں تکلیف پہنچی, کیونکہ چیزیں ہوتی ہیں. اچھا اصل میں یہ وہاں سے ہی بتا رہے ہیں جہاں سے یہ بلونگ کرتے ہیں. اچھا ان میں نا یہ پر ہمیں لڑوانے والی بات, ہم جب حاضر ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اچھا وہ کیا کہہ رہا ہے, کبھی میرے بہنوئی کی جو والدہ ہے اس کا نام کبھی اس نے بھیجا ہے, یعنی تاکہ ہمارے گھروں میں اس کو بولوں, اپنے بہنوئی کو بولوں کہ بھائی تو یہ کام کر رہا ہے تو میں اپنے گھر خراب کروں نا بھائی, اپنی بہن کا گھر خراب کروں, کیونکہ یہ جنات وہ تو یہ کرتے ہیں, یہ ساری حرکتیں کبھی وہ بھیج رہے کبھی وہ بھیج رہے. اچھا بیچ میں اس نے ایک اور مطالبات کی ہے کہ بھائی اگر وہ مجھے کہے گی, میری بہنوئی کے والدہ کے نام کی, وہ مجھے کہے گی تو میں جاؤں گا. کو فون ملا دیا, اتنی ہمت کر کے میں نے فون ملا دیا, میں کہ بھائی آپ کہہ دیں, اس نے بھی کہہ دیا, پھر بھی نہیں جا رہا. یعنی یہ نااتفاقی پیدا کرنے والی بات. اچھا ایک بات ہماری شروع میں بھی ایکسپیرینس میں رہی ہے بات کہ دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ کسی کا کچھ کرایا ہوا ہو, ضروری نہیں ہے کسی کچھ, کبھی کبھی اس طرح کے معاملات بھی ہوتے ہیں کہ اگر آپ کہیں سے گزر رہے ہیں اور وہ ان کی پسند ناپسند بھی ہوتی ہے نا جنات کی. بالکل صحیح ہے, کوئی چیز پسند آ گئی یا مطلب اب وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جن نیک ہے یا وہ مطلب پاک ہے یا پھر وہ میرا تو سر بھی اصل میں آپ کی وہ جو ایک بات تھی نا, وہ جو شروع میں ہم اسٹارٹ میں کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ آپ کو غلط راہ دکھاتے ہیں, کبھی آپ کو صحیح راہ نہیں دکھاتے. ابھی یہ جن عامل, ابھی جیسے کہ بھائی سے میری مفتی صاحب سے ملاقات رہی تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ بابا ملے, انہوں نے سورہ بقرہ کی جو چلا کاٹا تو میرے کہتے 3,000 روپے پر ڈے کے سب کچھ ایسے ہی آپ نے. نہیں وہ اس میں یہ تھا کہ روزانہ کا جو وہ ان کا جو ہوتا تھا جی وہ ہم دیتے تھے, اس کے علاوہ انہوں نے 2 بکرے مانگے تھے. انہوں نے بھی 2 بکرے مانگے, تو بکرے ہم نے وہ باپ دی ہے. تو بالکل برادرانہ میں آپ سے بات پوچھوں گا بھائیوں کی طرح, تو اب تک آپ جتنے پیسے مطلب دیتے ہوئے آ رہے ہیں تو کچھ اندازہ ہے کہ کتنے بابوں سے مل چکے ہیں آپ اب تک؟ تعداد یاد نہیں ہے. تعداد یاد نہیں, مطلب بہتر. تو ہر کسی نے آپ سے کچھ نہ کچھ مانگا ہوگا. ظاہر ہے, ظاہر سی بات ہے, انسان اپنے سکون کے لیے کرتا ہے یار, چلو کہیں سے تو فائدہ ہو, کہیں سے. ابھی حال ہی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پچھلے مہینے ایک کراچی کی, میں نام نہیں لوں گا, وہ میرے محلے کے امام صاحب نے مجھے بتایا کہ فلاں آدمی ہیں وہ عملیات کا کام کرتے ہیں. میں نے ان کو فون میں لگا, انہوں نے کہا کہ ہاں میں آؤں گا, میں گھر آؤں گا, اور اگر آپ یہ میرے پاس آئیں گے تو میری فیس جو ہے وہ 500 ہے, اور اگر میں گھر پہ آؤں گا تو 1,000 یا 1,500 میں فیس لوں گا. اچھا گھر پہ جب آئیں گے وہ تو خود آئیں گے. تو میں کہا ٹھیک ہے آپ آ جائیں. تو ہفتے میں 1-2 مرتبہ آتے تھے اور 2,000 روپये ہم اس کو فیس ہم دیتے تھے. وقتی طور پر افاقہ ہوتا تھا, وہ پڑھتے تھے, افاقہ ہوتا تھا, 1 دن بیچ میں گیپ ہوتا تھا, 2 دن بیچ میں گیپ ہوتا تھا, تو وہ افاقہ ختم, پھر میں اس کو فون کر رہا ہوں, پھر وہ آ رہے ہیں, پھر وہ یہاں آ رہے ہیں, پھر ہم 2,000 دے رہے ہیں. اور یہ سلسلہ 2,000 والا کب تک چلا؟ یہ 1-2 مہینے چلا. 1-2 مہینے مطلب آپ کا مطلب ہے کہ 60,000 روپے کے حساب سے 1,20,000 روپے آتے چکے ہیں. دینے کے تو چھوڑیں, وہ تو بہت کچھ. آپ مطلب معذرت کے ساتھ برا نہیں مانیے گا آپ, لیکن ایک بات آپ نے مطلب کی, اب تو ظاہر سی بات ہے میرے بھی ذہن میں کئی سوالات آ رہے ہیں, وہ یہ کہ آپ ماشاءاللہ سے حافظ قرآن ہیں اور میرے خیال سے ہم سے زیادہ دین سے قریب, عالم میں دین کی ہوئے نا, مفتی صاحب ہیں. ٹھیک مفتی صاحب, تو آپ کو مطلب یہ چیز جس طریقے سے آپ کانٹیکٹ کر رہے تھے بابا سے, بابا کے پاس جا رہے, تو آپ کو مطلب کہیں وہ نہیں ہوا کہ یار میں تو خود بھی تھا ہوں تو میں کیوں کر رہا ہوں, اللہ ہے سب کچھ کرنے والا, تو یہ لوگ کون ہیں پھر؟ لیکن میں کر رہا تھا, اور میں اب تو کہہ رہا ہوں کہ میں خود پڑھتا تھا, اور میری والدہ پڑھتی تھی اس کی بچی کو, اور
اس ٹائم تو وقتی طور پر فائدہ ہوتا تھا ہمیں. میں اب کروں کہ اس کا پرماننٹ حل نہیں مل رہا تھا, ہمیں نہیں مل رہا تھا. ٹھیک ہے. اور میں ایک بات کر رہا ہوں, میں نے آپ کو ایک بات کہی کہ ہر فیلڈ کا بندہ. بالکل بالکل ایسا ہوتا ہے, لیکن ایک بات ہے نا کہ یار کہ آپ کو مطلب اتنا تو پتہ ہی ہوگا نا کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے. تھا اندازہ مجھے, اچھا برا نہیں, شاید صحیح غلط اسلام صحیح غلط مجھے اندازہ تھا. اور اب جب لاسٹ ٹائم میں نے اس کو بلوایا نا, جب لاسٹ ٹائم میں نے اس کو بلایا, اس نے مجھے کہا کہ میں نے اس کو مسلمان کرتے ہیں. کیا بات ہے. ٹھیک ہے بھائی. میں نے کہا اچھا جی. پھر اس سے بات کی, مراقبے میں چلا گیا وہ مولانا صاحب. اس نے کہا بھی میں نے اس کی تشکیل کراچی والا ہے, میں اس کی وہاں تشکیل کر دی, وہاں چلا گیا, اب آپ کے پاس نہیں آئے گا. تو ایک ہفتہ گزرا, پھر ہوا. میں نے کو فون کیا, وہی اس جگہ اسی روم میں ہم بیٹھے ہوئے تھے, میں نے کو بتایا. تو میں نے کہا بھائی یہ تو دوبارہ آ گیا. تو ہم نے کہا تھا کہ میں نے اس کو مسلمان کر دیا ہے. اور یہ تو اس نے کہا اچھا میں دیکھتا ہوں. پھر وہ جی مراقبے میں گئے, پھر بچی کے اوپر حاضر کیا. تو بقول اس کے کہ بھی ان کا یہ کہنا ہے کہ جی جس نے ہمیں بھیجا ہے وہ ہمیں نہیں چھوڑ رہا. اچھا, جس نے بھیجا ہے, جس نے ان کو بھیجا ہے, جن جنات کو بھیجا ہے, وہ ہمیں نہیں چھوڑ رہا. تو میں نے کہا پھر مول صاحب پھر آپ سے بھی کنٹرول نہیں ہو رہا, تو پھر یہ کہ ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں. اچھا, یہ ابھی کی بات, یہ ابھی کی بات ہے. جب مجھے پتہ چل گیا بھائی میرے تو پیسے ہی چاہ رہے ہیں, فائدہ تو ہو ہی نہیں رہا ہے, پھر میں نے ڈاکٹر ہی چینج کرنا ہے. ظاہر سی بات ہے. ظاہر سی بات ہے. جب ایک کوئی ہم تو سنتے آ رہے ہیں اپنے بزرگوں سے کہ 3 دن ڈاکٹر کو دیکھنا چاہیے, 3 دن باباؤں کو دیکھنا چاہیے. ہم نے تو بہت دیکھی, تھرڈے کے بعد چینج کر دو اسے. ہم نے بہت دیکھی, ہم نے تو بہت دیکھی. بہرحال آپ کی پریشانی ایسی تھی کہ آپ کو جو جہاں آپ کو نظر آ رہا تھا کہ یہاں یہ معاملات حل ہو جائیں گے, تو آپ چاہ رہے تھے کہ فٹافٹ. اصل میں دیکھیں یہ معاملات ایسے ہیں نا, بندہ چاہتا ہے کہ یار جلد سے جلد حل ہو. بندہ اگر تکلیف میں ہے تو اس سے نکل آئے باہر. میں نے خود خطوط بھی لکھے, وہ جو آپ نے سنا ہوگا حدیث میں, آپ کے ساتھ میں خط جنات کی طرف, وہ میں نے گھر میں لگایا, خود کیا, خود ہوں میں گھروں میں تلاوت کی. حال میں ابھی بھی ہمارا گھر کی الحمدللہ یہ ترتیب ہے. امی صبح فجر کی نماز میں یاسین چلا دیتی ہے, یاسین چلا دیتی ہے, بڑی آواز میں چلتی ہے ہمارے گھر میں. خود ہم پڑھنے پڑھاتے ہیں. لیکن اس کے باوجود دیکھیں یہ چیزیں ہو رہی ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ جو چیزیں خود سے آتی ہیں وہ تو اس سے چلی جاتی ہیں, لیکن جو عملیات کے ذریعے جو بھیجی جاتی ہیں اس کے لیے آپ کو سب. تو آپ کو کیا لگتا ہے اتنے عرصے کے اندر آپ کو کیا لگا کہ یہ کسی نے بھیجا ہوا ہے یا یہ خود بخود آ نہیں بھیجا ہوا ہے, بھیجا ہوا ہے؟ ہمیں یہ لگتا ہے. اب تک کسی بابا نے, کسی عامل نے آپ کو, کسی صاحب نظر نے کوئی جو اچھا بندہ ملا ہو, انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ یہ آپ کی طرف بھیجا گیا ہے کسی کی دشمنی کی بنا؟ ابھی حال ہی میں جو آپ نے مجھے بتایا تھا جی, سید اسامہ شاہ صاحب جی آنے والی سرکار کا, وہاں جب ہم پہنچے ہیں تو انہوں نے ہمیں تو باہر کر دی. بعد میں جب میری ان سے ملاقات ہوئی, بچی سے انہوں نے بات کر لی, تو انہوں نے کہا کہ جو بھی ہے بھیجا گیا ہے یا آیا, لیکن کہ بھیجا گیا ہے جو بھی ہے اب نہیں ہوگا. بس ٹھیک ہے, نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا, نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا. یہ میں لکھ کے دے رہا ہوں. ہاں ٹھیک ہے, نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا. دیکھیں میرا کسی سے عقیدت سے کوئی وہ نہیں ہے. میں اس کے بعد سے تیسرا دن ہے, اس کے اثرات تھوڑے تھوڑے سے کبھی کبھی ظاہر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تیسرا دن ہے. ہاں تیسرا دن ہے, لیکن اب وہ کیفیت نہیں ہے. شکر الحمد للہ.